میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا دلچسپ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ آپ کے خواب اور ان کی تعبیروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلے کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب آخرت کمانے کی خاطر سلسلے میں شریک رہوں گا، جو باتیں اہم ہوئی انہیں لکھ کر قید کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ سعادت الدارین میں یہ حکایت نقل کی گئی، علی بن عیسیٰ وزیر نے فرمایا، میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اتفاقاً مجھے بادشاہ نے اپنی وزارت سے معزول کر دیا، یعنی مجھ سے عہدہ لے لیا۔ تو اس رات میں جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دراز گوش پر سوار ہوں، اور پھر دیکھا کہ آقا دو جہاں، رحمت کون و مکاں، سرور انس و جاں، نبی رحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں براہ ادب جلدی سے نیچے اتر کر پیدل چلنے لگا تو رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ میری آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے مجھے بلایا اور بلا کر میرا وزارت کا عہدہ مجھے واپس کر دیا۔ یہ سب درود پاک کی برکت تھی۔ اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ علی تم واپس اپنی جگہ چلے جاؤ، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارا عہدہ، تمہاری وزارت، تمہاری کرسی دوبارہ بحال کر دی، لوٹا دی ہے۔ اور وہ خود وزیر صاحب کہتے ہیں یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے یہ صرف اور صرف درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہے۔ تو آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ روزانہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات کے رسالے میں ہمیں روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ نیت فرما لیجئے اور محبت سے درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضور آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ آج تو آپ نے درود پاک کی جو فضیلت بیان کی اس میں بھی ماشاءاللہ ایک خواب کا تذکرہ ہے، بالکل الحمدللہ، اور یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے کہ بعضوں کو خواب کے ذریعے اس کو کسی نعمت کا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور جس طرح کی وزارت ان کی چلی گئی تھی دوبارہ ان کو مل گئی، تو اسی طرح ماشاءاللہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، سرکار سے محبت رکھتے ہیں، تو ان پر خواب میں کرم بھی ہوتا ہے۔ وزارت تو اپنی جگہ پر، سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، یہ اس سے بڑی جو ہے وہ برکت کی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک پورا ایک شعبہ ہے خوابوں کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کوئی نعمت کا اشارہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ دلچسپی کا بھی سبب ہوگا۔
تو درود پاک پڑھنے والوں کی تو واقعتاً بڑی ہی شان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان پر خاص رحمت اور نظر ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ چونکہ خوابوں کے حوالے سے، تو خواب چونکہ لوگ اکثر ملتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ یار آج میں نے یہ خواب دیکھا تھا، آج میں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اس میں ایک یہ ہے کہ وہ یہ شاید لوگ کہتے ہیں کہ دن میں جو خواب دیکھا تھا تو اس کا یوں ہوتا ہے، تو رات میں دیکھا تھا تو اس کا کچھ اور سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کا کچھ آپ وضاحت دن اور فرمائیں۔ رات کا تو فرق نہیں ہے۔ اچھا، مشہور یہ ہے کہ دن کے خواب کی تعبیر ہوتی ہی نہیں، یہ عوام کا ایک ذہن ہے، تو عوامی خیال ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ کئی تو ایسی کتب ہیں کہ جس میں باقاعدہ دن میں اگر ایک ہی خواب دیکھا جائے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی، اگر رات میں دیکھا جائے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی، باقاعدہ اس کی ابواب بندی موجود ہے۔ تو اگر دن کے خواب کی تعبیر ہی نہ ہوتی تو یہ کیوں بیان کیا جاتا؟ اچھا، تو البتہ فرق ہوتا ہے، بعض اوقات دن کے خواب کی تعبیر جدا اور وہی خواب اگر رات میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر جدا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال دن کے خواب کی بھی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ وقت کے اعتبار سے تعبیر میں فرق آ جاتا ہے۔ ہاں جی، یعنی یہ وقت کے اعتبار سے بھی فرق آتا ہے، اور تعبیر کے ظہور کے اعتبار سے یوں فرق ہوتا ہے، جیسے رات کے ابتدائی حصے میں اگر خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر دیر کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اچھا، اگر وسط میں دیکھا، رات کے وسط میں دیکھا، درمیانی حصے میں دیکھا، تو اس کی تعبیر اس کے مقابلے میں جلدی ظاہر ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ صبح کے وقت، سحر کے وقت، جو فجر کا وقت ہے، اس کے قریب قریب اگر جو خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر بڑی جلدی ظاہر ہوتی ہے، وہ اچھی ہو یا بری ہو، لیکن تعبیر کے جلد ظہور کی وہ علامت ہوتی ہے۔ جیسا کہ بعض تعبیرات میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی منفیت ملے گی، آپ جو سودا کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، فائدہ حاصل تو ہوگا۔ اگر وہ سحر کے قریب ہے تو وہ جلد حاصل ہوگا، اگر رات کے ابتدائی حصے میں ہے تو دیر سے ہوگا۔ تو اس طرح سے خواب کے وقت کے فرق سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے تعبیر کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ خواب چاہے دن میں نظر آئے چاہے رات میں نظر آئے، رات کے پہلے حصے میں ہو، درمیانے حصے میں ہو، یا کہ صبح سحر کے وقت ہو، جب بھی آپ خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر بیان کی جائے گی، اور اس کے ظہور کے اعتبار سے جیسا کہ مبلغ نے بتایا کہ فرق ہوتا ہے، تعبیر کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ بہرحال تعبیر اس کی ہوتی ہے، تو تعبیر جاننے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی، کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمانا تاریخ کھانے والے شیر سے بات کروں۔ میرے ایک دوست نے خواب دیکھا کہ اس کے پورے جسم سے کیڑے نکل رہے ہیں اور وہ رو رہا ہے، کوئی بھی مدد کے لیے تیار نہیں۔ اس خواب کی برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا ہی جو ہے ڈرانے والا خواب ہے کہ پورے جسم سے کیڑے نکل رہے ہیں، جی اس کی تعبیر۔ جی ماشاءاللہ، یہ ہمارے ایک طرح سے ریگولر کالر ہیں، اور اچھا، انہوں نے اپنے دوست کا خواب بیان کیا ہے۔ لگتا ہے کہ ان سے آپ لوگوں نے رجوع شروع کر دیا ہے، کال کرتے کال لگ رہتے جاتی ہیں ہے آپ۔ کھانے وال سے۔ جی، تو بہرحال یہ ہے کہ دوست کو تسلی دیجیے اور انہیں کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کرنے کی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ بظاہر یہ کوئی نقصان اور بیماری کی علامت ہے، البتہ صدقہ کریں گے تو صدقے کے بارے میں روایتوں میں ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ صدقہ کریں، کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلا سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، آپ چاہیں تو مسجد کی خدمت کر دیں، چاہیں تو کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا صدقے کی نیت سے، اسی طرح اور بھی کسی نیک کام میں کچھ بھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بیماری سے اور نقصان سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے گا۔ اس کی کوئی مقدار ہے خرچ کرنے کی؟ نہیں، مقدار نہیں ہے، جتنا شہد اتنا میٹھے والی بات ہے کہ کم بھی کریں گے تو صدقہ صدقہ ہے، صرف صدقہ واجبہ جو ہے اس کی مقداریں متعین ہوتی ہیں، یہ تو نفلی صدقہ ہوتا ہے، تو اب اس کی کوئی مقدار جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا آپ زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ البتہ اگر کوئی صاحب حیثیت زیادہ نہیں دے سکتا تو بھلے اس نے 12 روپے ہی دیے، 112 روپے ہی دیے، وہ بھی صدقہ بہرحال ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی ہوگی، تو لہٰذا صدقہ کر کے اپنے اس دوست کو آپ ترغیب دیجیے کہ صدقہ کرے اور اپنے اس خواب کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اپنا میں نے کو 3 دفعہ خواب دکھائے جس میں تینوں دفعہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. مجھے اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیں گر نہ جائے اس بات کا خیال رکھیے گا. جی حضرت ہوا میں اڑ رہے ہیں. سفر ان کو درپیش ہوگا. اگر کسی سفر کا آپ ارادہ رکھتے تھے تو سمجھیے کہ اس کے اسباب جلد ہو جائیں گے. اب یہ غور کرنا ہے کہ اچھا سفر ہے یا برا سفر ہے. سفر ہے. اب اچھے سفر کی اگر نیت تھی آپ کی تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی جلد درپیش ہوگا. اور اگر کوئی اور سفر تھا، گناہوں بھرے سفر بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی سلسلہ تھا تو اس کے اسباب ہو جائیں گے، لیکن گناہوں بھرا سفر تو اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے سفر کو مبارک فرمائے، اور جو آپ سفر کا اگر ارادہ رکھتے تھے تو جلد آپ کو وہ درپیش ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک جانور کے حوالے سے ایک سیگمنٹ دکھائیں گے جس کو آپ اکثر خواب میں بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ سنتے بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ کو دکھایا جائے گا. آپ کہیں جائیے گا نہیں. آج بڑا انٹرسٹنگ ہے. جانور بھی بڑا جو ہے وہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو، بچہ ہو جو اس کا نام نہ جانتا ہو، اور بڑی کثرت سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ ملتا ہے، خوابوں میں بھی آتا ہوگا. تو انشاءاللہ دکھائیں گے تھوڑی دیر میں. اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے، توجہ کے ساتھ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ وہ اپنے وقت پر چلا دیا جائے گا. ابھی ہم کال لیتے ہیں. جی کال سنائیے. میں محمد فہد بات کر رہا ہوں اور میرا 2 خواب ہیں. ایک تو یہ کہ میں کنگھی کر رہا ہوں اور جانا کہ میرے بال ہے نا سر پہ سفید ہو جاتے ہیں سارے تقریباً، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. اور ایک اور خواب ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت ہی خوبصورت نہر ہے اور بابا جان اور دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں کچھ، سب 3-4 کشتیوں میں ہیں علیحدہ علیحدہ، میں بھی علیحدہ کشتی میں ہوں، اور بابا جان مجھے ایک مچھلی دیتے ہیں پکڑ کر چھوٹی سی کسی کولے میں. جب وہ کولا مجھے پکڑاتے ہیں تو مچھلی اس میں سے اچھل کر نا پھسل کے میرے ہاتھ سے گرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پکڑو پکڑو، مجھ سے وہ پکڑی نہیں جاتی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہی مچھلی پکڑ کر تم ان اولیاء اللہ کو دو. تو اس کی تعبیر بتائیں مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 خواب انہوں نے بیان کیے ہیں. ایک میں تو مچھلی لے رہے ہیں، باپا جان دے رہے ہیں، اور پہلا خواب وہ آپ نے سماعت فرمایا. ہاں جی، بالوں کا سفید ہو جانا انہوں نے بیان کیا تھا. تو بڑی اچھی اس کی تعبیر ہے. دراز عمر کی یہ دلیل ہے. بالوں کا سفید ہو جانا اچھی تعبیر ہے. ہاں جی، سبحان اللہ. عمر کے طویل ہونے کی یہ علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دراز عمر جو ہے وہ عطا فرمائے گا. یعنی بالوں کا سفید ہونا ایک تو کہ بیماری کی وجہ سے، لیکن نارملی بالوں کا سفید ہونا نہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچنا ہے. تو اس سے یہ تعبیر لی جاتی ہے کہ دیکھنے والے شخص کی عمر جو ہے وہ طویل ہوگی. تو بہرحال ایک اچھی نوید ہے. درازی عمر بالخیر اور عافیت والی کی دعا کرنی چاہیے. امیر علیہ سنت بڑی ہی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ جب بھی بچوں کے لیے دعا کریں یا اپنے لیے دعا کریں تو درازی عمر بالخیر کی دعا کریں، کہ عمر تو لمبی ہو گئی لیکن گناہوں بھری ہوئی تو نقصان ہی نقصان ہے. وہ لمبی عمر کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بندہ نیک کام کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے. ورنہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو گناہوں میں مصروف رہتے ہیں. تو اب اگر 10 سال جیا گناہوں میں تو 10 سال کے گناہ، 20 سال جیا تو 20 سال کے گناہ. تو غور یہ کرنا ہے، مجھے بھی غور کرنا ہے، ہر شخص کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر میری عمر طویل ہے تو میرا انداز کیسا ہے. تو اس میں ایک لمحہ فکریہ اس طور پر بھی ہے. تو بہرحال درازی عمر کی دلیل ہے. اچھا ایک خواب ہے. آپ کوشش بھی کیجئے، نیت بھی کیجئے. اور امیر علیہ سنت نے آپ کو مچھلی عطا فرمائی. مچھلی بیسیکلی کسی منفعت ملنے کی، کسی بھی دنیاوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مال وغیرہ ملنے کی علامت ہوتی ہے. وہ پھسل گئی، پھر آپ کو کہا کہ آپ پکڑ لیجئے. تو دونوں تعبیرات کے اعتبار سے اچھے خواب ہیں، لیکن اس میں آپ کو مزید کوشش بھی کرنی ہے. مدنی انعامات کو اپنائیے. دراز عمر کی نوید تو ملی، اب اس کو سنتوں بھری زندگی کیسے بنایا جائے. مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے. مدنی انعامات جو نیک بننے کا ایک بہترین مدنی نسخہ ہے اس کو اپنی ذات پر نافذ کیجئے. امیر علیہ سنت نے کی آپ نے زیارت کی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی زیارت بھی مبارک ہوا کرتا ہے، اور ان کی طرف سے انعام ملنا یہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو اب تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم دونوں خوابوں کی تعبیر پتہ چلی تو 3 دن کے مدنی قافلے میں تو سفر ضرور ہو جائے، اور زندگی بھر کے لیے اے کاش کے آپ کو تمام ہی ناظرین کو مدنی انعامات پر عمل بھی نصیب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل خواب کی تعبیر اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید برکتیں بھی ضرور نصیب ہوں گی۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ جی میں مختار بات کر رہا ہوں کشمیر سے۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے بہن سے دودھ نکالا ہے، 2-3 وقت ایسے خواب میں نظر آیا بہن سے دودھ نکال رہا ہوں، تو اس کی خواب کی مجھے تعبیر بتا دیں مہربانی۔ بھینس سے انہوں نے دودھ نکالا ہے۔ جی ماشاءاللہ اچھا ہے، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور نفع عطا فرمائے گا، اور اگر آپ کے رزق میں پریشانی تھی، کوئی مسائل کا شکار تھے، تو انشاءاللہ عز و جل جلد چھٹکارا ملے گا۔ ماشاءاللہ ان کو بھی ماشاءاللہ آج فائدے کا خواب نظر آیا ہے کہ دنیاوی طور پر رزقی اعتبار سے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے قافلے میں سفر کرنے کی، 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، جتنا شہد ڈالیں گے انشاءاللہ اتنا میٹھا ہوگا، اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ ایک اور کال سنا دیجئے۔ میں نے رات خواب میں نا دیکھا ہے کہ میں بارش ہو رہی ہے اور ساتھ ژالہ باری ہو رہی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ بارش بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں ژالہ باری۔ یہ ژالہ باری کیا ہوتی ہے؟ اولے برسنا، اچھا، برف کا برسنا، اس کو ژالہ باری کہا جاتا ہے۔ تو اگر تو وہ نقصان دہ نہیں ہے، 2 طرح سے ہوتی ہے ژالہ باری، ایک تو بہت شدید ہوتی ہے، بعض اوقات چھتیں بھی ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی انسان پھنس جائے، بعض اوقات جانور بھی مر جاتے ہیں، اور بڑی ہی شدید برف باری ہوتی ہے، ژالہ باری ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو وہ تو بہرحال آزمائش کی طرف اس کا تعبیر ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، ایک نارمل سا جس کو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے اور بارش ہے ساتھ میں، تو یہ بہرحال تعبیر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے چونکہ کیفیت کا بیان نہیں کیا تو میں نے دونوں صورتیں عرض کی، اگر آپ کو کیفیت ذہن میں ہو تو غور کر لیجئے گا۔ علم کی بھی علامت ہے بارش، رزق میں وسعت کی بھی علامت ہے۔ اگر کسی علاقے میں قحط ہو اور بارش نہیں ہوتی، یا قحط سالی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، رزق میں تنگی کا شکار ہیں، اگر اس علاقے میں کوئی شخص بارش کو خواب میں دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس علاقے والوں پر رزق میں وسعت ہوگی۔ سبحان اللہ، اچھی علامت ہے ماشاءاللہ۔ آج ویسے جتنے بھی خواب تقریباً آئے، پہلے خواب کے علاوہ جو کال آئے سارے ماشاءاللہ فائدے والے آئے اور لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بننے والے آئے ہیں۔ تو بہرحال ابھی جیسے مبلغ نے فرمایا کہ علم سے بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، تو اگر آپ علم دین سے دور ہیں تو نیت فرما لیجئے کہ علم دین کے حصول میں اپنے آپ کو لگائیے، یا تو باقاعدہ درس نظامی کے لیے دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں داخلہ لے لیجئے، نہیں تو کم از کم تربیتی کورس جو 63 دن کا ہوتا ہے وہ کر لیجئے، اور یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہر جمعرات فیضان مدینہ میں اجتماع میں شرکت اور مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ذریعے یا فیضان مدینہ آ کر دیکھنے کی ترکیب بنائیے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اشرف اطاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے خواب آیا ہے کہ میں جا رہا ہوں پیدل اور میرے سامنے ایک کتا آ جاتا ہے کالے رنگ کا، تو میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتا ہوں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اس کے بعد ایسے 3 بار آگے آتا ہے، اور پھر تیسری بار جو ہے نا میں نے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھا ہے تو وہ بھاگا ہے اور کتا گر گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ اس کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، کتے کا دیکھنا یہ کمزور دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے وظیفہ پڑھا، درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد اس سے چھٹکارا ملا، کتا جو ہے وہ مر گیا، تو آپ کے خواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آپ کے لیے ہوگی، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ محفوظ رہ پائیں گے۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ، مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ ظاہر مدنی چینل دیکھتے ہوں گے، اسی لیے آپ نے کال بھی کی ہے، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میں 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو بھی نیک اعمال ہیں، فرائض، واجبات، مستحبات، سنتوں پر عمل کرنا، مدنی انعامات کے بار بار ترغیب ہم پیش کرتے ہیں، اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو دشمن سے چھٹکارا ملے گا. تو کوشش کرنا ہوگی جب بھی اس طرح کی بات بتائی جاتی ہے تو اس پر یوں اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ بھائی اب تو خیر ہی خیر ہے، کچھ بھی ایسا کرنے کی حاجت نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ جو ہمیں بزرگوں نے باتیں بیان فرمائی ہیں، علامات جو بیان کی جاتی ہیں تو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اب جی وہ کتا مر گیا اور اس سے جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی عرض کیا گیا کہ آپ اس کے لیے عملی طور پر کوشش کریں، رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے. تو اس طرح سے اگر اپنے آپ کو نیکیوں میں محفوظ، اپنے آپ کو نیکیوں میں جو ہے وہ رکھیں گے آپ، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو دشمن ہے یا کوئی بھی نقصان پہنچانے کا نیت رکھتا ہے تو اس سے آپ کو حفاظت رہے گی. یہ بات آپ نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ وہ ہوتا یہی ہے کہ آپ مثال کو کوئی اچھا خواب دیکھ لیا تو اب ہم مطمئن ہو جاتے کہ یار چلو بھائی آج تو اب یہ مہینہ تمہارا اچھا گزرے گا، اور چلو بھائی اب یہ پریشانی تو ہماری دور ہو گئی. اور کبھی کوئی مصیبتیں اگر برابر دو چار آتی رہتی ہیں تو پھر بندہ جو ہے وہ تھوڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے، عبادت کی طرف بھی آتا ہے، نمازوں کی طرف بھی جاتا ہے، درود پاک بھی پڑھتا ہے، اور پھر وہ مزارات پہ بھی جاتا ہے حاضری کے لیے، تعویذات کے لیے بھی جاتا ہے. تو یہ ایک ذہن ہے فطری طور پر. تو بس وہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہی کہیں گے اس کو کہ جب مشکل آئی تو رب کو یاد کیا، اور جب اسی رب عز و جل نے آسانی عطا فرمائی، کوئی نعمت عطا فرمائی، دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھا، تو اب ہمارا ذہن عبادت کی طرف رغبت نہیں کرتا. تو مسلمان کامل مومن تو وہ ہے کہ جو بھی اس کا حال ہو، خواہ وہ پریشانی میں ہو یا آسودگی میں ہو، آسانی کے اندر ہو، دونوں حال میں اپنے رب عز و جل کو یاد رکھتا ہے. جی مزید کال سنا دیجیے. بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے یہ خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 3 بلیاں ہیں، ان میں سے ایک بلی کو میں نے خوب مارا ہے، خوب اس کو میں نے کوٹا ہے، مارا ہے، اور 2 بلیاں جو ہے وہ سہم کر پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. اس خواب کی تعبیر میں جاننا چاہتا ہوں، شک کو فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مارنے میں ان کی مہارت کا بیان ہے کہ خوب انہوں نے کوٹا بھی ہے، خوب مارا بھی ہے، اور پھر 2 بلیاں بیچاری سہم گئی ہیں. کیا تعبیر ہے اس کی؟ خواب کے حد تک تو درست ہے، ویسے بلی کو مارنا نہیں چاہیے. تو بہرحال بلی کا دیکھنا اگر وہ آپ کی طرف بڑی ہے، اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بیماری کے حملے کی علامت ہوا کرتا ہے. البتہ چونکہ آپ پر حملہ نہیں ہو سکا، سہم گئی، ایک کو آپ نے مار ڈالا، تو یہ اس سے حفاظت کی بھی علامت ہے. یعنی نتیجتاً ان کا خواب اچھا ہے. تو بیماری آپ کی جو ہے وہ طرف حملہ آور ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو مشورہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے قریبی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیجیے. اسی طرح بعض اوقات بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ پرہیز نہیں کر پا رہا، یا کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کی طرف بندہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا. تو اگر ایسا معاملہ ہو تو جو ظاہری اسباب ہیں اس کو بھی اختیار کیجیے. اگر کسی بیماری کے بارے میں آپ کو انڈیکیٹ کیا گیا تھا تو خواب کے ذریعے بھی اسی طرح کی علامت ہے کہ وہ حملہ آور ہو سکتی ہے. تو عملی اقدامات بھی کیجیے، پرہیز بھی کیجیے، جو بھی اس کے ظاہری اسباب ہیں وہ بھی اختیار کیجیے، روحانی علاج بھی حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بیماریوں سے بچنے کا سبب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، جس سیگمنٹ کے لیے ہم نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ آج آپ کو ایک دلچسپ جانور کے بارے میں، جس کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک کو اس کا نام پتہ ہے، اس کے بارے میں کچھ دکھائیں گے. تو آئیے ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے کہ کیا دکھایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا بخار کس کو ہوا، اور جنگل کا بادشاہ کس جانور کو کہا جاتا ہے؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. یہ دیکھیے اسد بھائی، جی یہ ہے شیر، جس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلا بخار اسی کو ہوا. اسد بھائی، اگر شیر ٹھیک ہے یہی خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جس طرح یہ جنگل کا بادشاہ ہے، اسی طرح خواب میں اس کا دیکھنا بھی بادشاہ سے واسطہ پڑنے کی علامت ہے. اور بھی اس کی بڑی تعبیریں ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. بہرحال یہ ہے درندہ اور جنگلی درندہ ہے، تو بعض اعتبار کے لحاظ سے اس کو دشمن کی علامت بھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اکثر تعبیرات کے اندر شیر کا دیکھنا بادشاہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو خواب کی طرف بعد میں آئیں گے. اگر کوئی شیر کا گوشت کھاتا ہے
تو یہ کھانا کیا صحیح ہے، کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، شیر کا گوشت کھانا تو حرام ہے، ناجائز ہے. اچھا، یہ نہیں کھایا جا سکتا. لیکن خواب تو خواب ہے. اب خواب کے اندر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ وہ شیر کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، خواب کا معاملہ جدا ہے جی. اور خواب کے اندر دیکھنا کہ شیر کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص بادشاہ سے مال حاصل کرے گا، کوئی اس کو منفعت ملے گی، بادشاہ سے اس کو کچھ خزانہ وغیرہ اس کو ملے گا، اس کی یہ تعبیر ہے. بھائی ایسے گوشت نہیں کھانا ہے شیر کا جاگتے ہوئے، اگر سوتے میں خواب کے اندر کھا لیا تو اس کی تعبیر اچھی ہے. کس میں ہے اتنا دم کہ وہ شیر کو پکڑ سکے، لیکن بات ہو خواب کی تو وہ شیر کے اوپر بیٹھ بھی سکتا ہے. اچھا، اگر ہم خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ شیر کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ کے اس کو جو ہے بغل میں دبا لیا، ٹھیک ہے، اب شیر بغل میں، لیکن خواب ہے نا بھائی، خواب میں یہ چیز دیکھ لی تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ بالکل، جاگتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ شخص بلی سے بھی ڈرتا ہو جی، لیکن خواب میں شیر کو بغل میں پکڑ سکتا ہے. اس کی تعبیر بھی اچھی ہے. اچھا، دشمن پر غلبہ پانے اور فتح نصیب ہونے کی یہ دلیل ہے. چلیں جی، اگر خواب میں آپ نے پکڑ لیا شیر کو تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے. اچھا سید بھائی یہ بتائیے کہ کوئی شیر کو جو ہے وہ مار دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے شیر کا سر آ جاتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی کہ وہ سر لے کے گھوم رہا ہے؟ ہاں، اس کی تعبیر دنیاوی اعتبار سے بڑی اچھی ہے کہ جو شخص سر شیر کا دیکھتا ہے کہ اس کو ملا ہے، اس نے پایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بادشاہت نصیب ہوگی. آج تو بادشاہت پہ چل رہی ہے، تو کہا بھی جاتا ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے. اچھا، آپ نے یہ تو بتایا کہ شیر کا گوشت نہیں کھا سکتے. اچھا، شیرنی کا دودھ طاقتور ہو کیا پی سکتے ہیں؟ اس کو نہیں پی سکتے؟ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، نہیں پی سکتے. اچھا بھائی، شیرنی کا دودھ نہیں پی سکتے، لیکن کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ شیرنی کا دودھ دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بادشاہ کا قرب ملے گا، منشی بنے گا اس کا، یا کوئی بھی اس کا ایسا عہدہ ہوگا جو بادشاہ کے زیادہ قریب ہونے کا ہے. البتہ اگر کوئی بڑھیا عورت دیکھتی ہے جس کی عمر جو ہے وہ کافی ہے اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ وہ شیرنی کا دودھ پیتی ہے یا دوتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے بچے کی دایا بنے گی. تو یہ بھی ایک طرح سے قریب ہونے کی، بادشاہ کے ملکہ کے قریب ہونے کی علامت ہے. تو دونوں اعتبار سے بادشاہ کا قرب ملنے کی یہ دلیل ہوئی. ویسے ہم جہاں تک سمجھ پا رہے ہیں کہ دیگر جانوروں کا تذکرہ تھا، لیکن آج شیر کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کا دیکھنا اور اس سے قریب قریب رہنا، اس کی تعبیر اچھی ہے بھائی. جی، یہ شیر کی آواز آ رہی ہے، شاید شیر آ رہا ہے. ارے یہ دیکھیں سب بھی، شیر آیا. ہاں، تھوڑا سا بچ کے، یہ شیر جو ہے چلا گیا. اسد بھائی یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے، جیسے شیر ہے، اگر وہ کسی کو کاٹ لیتا ہے درندہ اگر کوئی اس کے پنجے میں آ گیا تو پھر شاید وہ اپنی جان سے ہی جائے، لیکن اگر شیر اگر کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، بیماری کے حملہ کرنے کی علامت ہے. اسی طرح دشمن سے نقصان پہنچنے کی دلیل ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ دشمن سے حفاظت کی تعبیر بھی کرے اور وہ حفاظتی امور بھی اختیار کرے، جو بھی اس کے بچاؤ کے طریقے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل دشمن سے حفاظت کا سامان ہوگا. جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا شیر سے متعلق، شیرنی سے متعلق. آئیے بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے خوابوں کی جانب. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شیروں کو بھی دیکھا، شیروں کے بارے میں بھی سنا، اور یقیناً آپ کو اس میں معلومات بھی حاصل ہوئی ہوگی خوابوں کے بارے میں کہ شیر کی کس حالت میں تعبیر کیا ہے اور کون سی حالت اچھی نہیں ہے. آئیے مزید آپ کی کال لیتے ہیں. جی، طرح کے والدہ بیمار تھی، اسپتال میں جا کر رہی ہے ایک ہفتہ، تو پانی بہت مانگتی رہی ہے. ڈاکٹروں نے منع کیا ہوتا ہے کہ پانی دے دینا. تو اب 1 مہینہ ہوگا فوت ہو گیا، تو خواب میں دیکھا پانی مانگتی ہیں. خواب کی تبدیل ہمیں بتا دیجیے گا. ان کی والدہ خواب میں پانی مانگ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور جیسا آپ نے بیان کیا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آخری دنوں میں کافی آزمائش میں تھیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں. آمین آمین. اور چونکہ وہ چیز آپ کے بارہا ذہن میں گزرتی رہی ہوگی، والدہ کا پانی مانگنا، لیکن ڈاکٹر نے احتیاطاً منع کیا ہوگا، تو وہی چیز آپ کو خواب کے اندر بھی دکھائی گئی. تو اب اس میں یہ ہے کہ ایصال ثواب آپ اپنی والدہ کو کر دیجئے. کسی بھی چیز کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ پانی ہی کا ایصال ثواب کریں، کیونکہ جو فوت ہو گیا ظاہر اس کو اب کوئی دنیاوی چیز نہ پہنچائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ ہے. البتہ وہ نیک کام
جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ثواب ملے، وہ بندہ اگر ایصال کرے تو وہ مسلمان کے لیے مرنے کے بعد بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور بالخصوص والدین کے لیے تو ایصال ثواب کرنے کی بہت ساری برکتیں، اور ان کے حقوق میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ والدین جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اولاد پر جو ان کے حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو ایصال ثواب کر دیجئے۔ البتہ یہ پانی کے اعتبار سے چونکہ وہ ایک ذہن میں آپ کے ہو سکتا ہے بات رہ گئی ہو، تو وہی چیز ریفلیکٹ ہو کے آپ کو خواب کے اندر دکھائی گئی۔ جی، اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کیجئے اور اپنے لیے بھی باعث برکت بنیے۔ چلیے ایک اور کال سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اطاری شہر نوری سمندری سے بات کر رہا ہوں۔ خواب میں میں نے بکری ذبح کرتے دیکھا ہے، اس کی ضرور تعبیر ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، اس کی تعبیر ظلم سے کی جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ غور کر لیجئے کہ جو بھی خواب دیکھنے والا ہے کہیں وہ کسی بھی معاملے میں ظلم میں مبتلا تو نہیں۔ اچھا، اب جب ظلم کی بات کی جاتی ہے تو عموماً جو ذہن میں چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ظلم کا مطلب ہے کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو زخمی کر دیا، یا کسی کو گالی نکال دی۔ تو دیکھیے، ظلم کا باب بہت وسیع ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ نے مسلمان کا حق اگر مارا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو غور کیجئے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے ظلم کا انجام، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، خاص طور پر جنہوں نے خواب دیکھا ہے اس حوالے سے، تو ان کے لیے اس کے اندر چونکہ تنبیہ موجود ہے، تو یہ رسالہ حاصل کیجئے اور غور کیجئے کہ کہیں آپ کسی معاملے میں ایسا تو نہیں کہ ظلم کا شکار ہیں۔ توجہ کریں گے تو بعض اوقات توجہ کرنے سے ہماری کوتاہی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگا، دنیا ہی میں اگر کسی پر ظلم واقع کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، اس کے ازالہ کرنا اگر ضروری ہے تو ازالہ کر دیا جائے، جو بھی اس کی تلافی معافی جو بھی اس کا معاملہ ہے شریعت کے مطابق اس کو آپ حل کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ثابت ہوگا۔ جی، آپ نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ہمارے یہاں ظلم جو ہے وہ صرف قتل و غارت گری اور مارنا پیٹنا اسی کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھا کہ کسی کو گھور کر دیکھنا اور اشارے کے ذریعے غیبت کرنا یہ بھی جو ہے اس کی دل آزاری کا سبب بنے گا۔ تو یہ تو ہم اپنے اگر دیکھیں معاملات میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ظلم کے زمرے میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ تو مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس بارے میں علم بھی اور احتیاط کرنے کا ذہن بنے گا۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ میرا نام محمد تنویر، گاؤں بمبا۔ اسلامی بھائی، میں نے خواب کی تعبیر یہ پوچھنی ہے، میں تقریباً روزانہ یا ایک دن یا 2 دن بعد گوشت پکا ہوا دیکھتا ہوں اور کھاتا ہوا بھی دیکھتا ہوں۔ زیادہ گوشت تو نہیں کھاتے کہیں آپ؟ ٹھیک، تعبیر سن لیں۔ اگر تو حلال جانور کا گوشت ہے تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، اور حرام جانور کا گوشت کھانا یہ برا ہوتا ہے۔ البتہ آپ نے تفصیل بیان نہیں کی، اگر اس طرح کا کوئی خواب ہو اور آپ کو یاد بھی ہو کہ وہ کس جانور کا گوشت تھا تو وہ بھی بیان کر دینا چاہیے تاکہ اس کی قریب ترین جو تعبیر ہے وہ بتائی جا سکے۔ البتہ ایک جنرلی میں نے آپ کو عرض کر دیا، آپ غور کر لیجئے۔ تو دیگر ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو اس کی کچھ وضاحت جو ہے وہ ساتھ اگر یاد ہو تو بیان کر دیں، اپنی طرف سے اٹکل سے نہیں بتانا، ایسے ہی تکا لگا دیا یا یہ اچھا ہوگا تو چلو یہ ایڈ کر دو۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنا، جھوٹ بولنا یہ بہت ہی برا ہے، اور جھوٹا خواب بیان کرنے کی بہت ہی شدید مذمت بھی حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے کس چیز کا گوشت کھایا تو اس چیز کا بھی بیان کر دینا چاہیے۔ مزید ایک کال سنا دیجیے۔ میرا نام عبد المجید ہے، چیچا وقی سے بول رہا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ علم نشرح لک صدرک پڑھا کرو۔ میں نے پوچھا کہ کتنی بار کس وقت، پھر دوسری دفعہ کہا کہ جب وضو کرو تو 3 دفعہ علم نشرح لک صدرک پڑھا کرو۔ برائے مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، خواب میں
ہاں، کسی نے ان کو جو حکم دیا ہے سورہ علم نشرح پڑھنے کا، تو یہ تو ایسا خواب ہے کہ جو محتاج تعبیر نہیں، کہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا حکم ملا ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ البتہ جہاں تک وظائف کی بات ہوتی ہے تو بعض وظائف اور وہ فضائل ہیں کہ جو حدیثوں میں بیان ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو بزرگوں سے منقول ہوتے ہیں وظائف۔ تو اگر آپ کسی بھی پیر صاحب سے مرید ہیں اور ان کے وظائف کے اندر اس صورت کو بیان کیا گیا ہے تو اس مقدار کے مطابق آپ پڑھ لیجئے۔ امیر اہل سنت سے آپ مرید بھی ہو سکتے ہیں، اگر کسی کے مرید نہیں یا ہیں تو آپ امیر اہل سنت سے طالب ہو جائیے، تو انشاءاللہ عز و جل مزید وظائف کا بھی آپ کو برکت ملے گی۔ اور ویسے ایک جنرلی اس صورت کی جو برکت ہے وہ علم میں اضافے کی ہے۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہوتا ہو، بات سمجھ میں نہ آتی ہو، علم دین حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کو بھی یہ صورت پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جن کی زبان میں لکنت ہو، جو بول نہ سکتے ہوں، صحیح بات اپنی یعنی اچھا بیان نہ کر سکتے ہوں، تو ان کے لیے بھی یہ صورت بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی ایک صورت کا حکم دیا ہے، آپ اس کو جتنی مرتبہ بھی چاہیں پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ مگر اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ کے تلفظ درست نہیں ہے تو تلفظ کی درستی کیجیے۔ امیر اہل سنت مدہ ذل العالی نے 72 مدنی انعامات میں ہمیں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ کیا آپ نے پورا قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ پڑھ لیا ہے؟ اگر نہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں درست مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے تقریباً ہر مسجد میں ہی لگائے جاتے ہیں، عشاء کے بعد بعض جگہ فجر کے بعد لگتے ہیں، جہاں آپ کو جیسا موقع لگے وہاں پر اپنے مخارج درست کیجیے۔ ایک اور کال سنا دیجیے۔ خلیل حسین شاہ لاہور سے بول رہا ہوں۔ اکثر رات کو نا مجھے خواب آتے ہیں کہ جیسے روتا ہوں میں رات کو، تو برائے مہربانی کر کے آپ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی روتے ہیں یہ خواب میں؟ فقط رونے کی تو کوئی تعبیر نہیں بیان کی جائے گی، البتہ اگر اس کے ساتھ کچھ وضاحت ہوتی کس بات پر رونا ہے، کس بات پر نہیں رونا، ہو سکتا ہے ویسے زندگی میں مشکلات ہوتی ہوں، غمزدہ رہتے ہوں، تو خواب میں رونا جو ہے وہ نظر آتا ہوگا، تو اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ اگر آپ کو تفصیل معلوم ہو، کچھ آگے پیچھے اس کے کچھ اور بھی چیزیں ہوں تو بیان کر دیجیے گا۔ اور اگر جو ہے آپ نے کہا کہ آپ کو اکثر یہ نظر آتا ہے، بار بار نظر آتا ہے، اگر آپ کو اس خواب سے تشویش معلوم ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے آپ کو، تو پھر اس خواب سے چھٹکارے کے لیے آپ یا متکبر والا وظیفہ جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں 21 بار سونے سے قبل پڑھ لیا کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل اس تشویش والے خواب سے آپ کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے چند کالز سنی اور ان کے خوابوں کی تعبیریں بھی بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما کر ہمارے لیے باعث مغفرت فرمائے۔ اس سلسلے سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والا